اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس طرح بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا اور وہ اجنبی در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا تو نکاح نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں اور میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا خامند یا بنا کسی اور بات کے بچہ دے سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہو، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ ساراکا کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کو بعد میں بیت الحرام کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذیہا کی تکلیف ہونا شروع ہوگی، چنانچہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذیہا کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر تھا کہ میں اپنے عزیزوں کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں گم تھی کہ اسی ہی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہوں، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 دن تک وہاں پر ہی قیام کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی سے
سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اس دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب جمع ہو گئے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نو مولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی تو یوں یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قبل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں بولنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ مارتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور جو کچھ لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کو تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو ان 12 لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہنا ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح سے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں کسی کو
ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوگی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔